کیا آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل اور دنیا کے مختلف گوشوں میں آباد عبرانی قوم کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے طور پہ زیادہ مشہور ہیں، اسرائیل آپ کا لقب تھا جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ۔ یہی وجہ ہے دوستوں کہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں اس قوم کو قوم بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو پھر دوستو یہودی کون ہے؟ ان کا نام قوم یہود کیسے پڑا اور لفظ یہودی کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے بیشتر لوگ آج تک ان دونوں الفاظ کو یعنی بنی اسرائیل اور یہودیوں کو ایک ہی قوم کے دو نام سمجھتے رہے۔ تاہم دوستو ان دونوں الفاظ اور دونوں قوموں میں بہت گہرا فرق موجود ہے جو ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو یہودی کون ہے اور ان کا نام قوم یہود کیسے پڑا اور لفظ یہودی کا کیا مطلب ہے؟ دوستو اس تمام داستان کی شروعات ہوتی ہے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کہ جب اس عراق کے بادشاہ نمرود کے ستائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرق وسطی کے علاقے کنعان کی جانب ہجرت فرمائی جو دور حاضر میں فلسطین و اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، انہیں رب کائنات کی جانب سے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ انہیں اور ان کی اولادوں کو دنیا کی امامت کا فریضہ دیا جائے گا۔ یہ بات نہ صرف قرآن مجید بلکہ تورات میں بھی مذکورہ ہے۔ یہی وجہ ہے دوستوں کہ اہل یہود چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی آباد ہوں، وہ اپنی قلیل تعداد کے باوجود دنیا پر حکمرانی کے دعوے دار ہیں، چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے دنیا کی امامت کا دعویٰ ان کی مذہبی اعتقادات کا بھی حصہ ہے۔ تاہم دوستو یہودی دنیا پر حکمرانی کرنے کا دعویٰ کرتے وقت اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ دنیا میں صرف وہی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ مشرق وسطی ہی میں آباد ایک اور قوم یعنی اہل عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ قوم یہود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تو تسلیم کرتی ہے، تاہم وہ آپ کی اولادوں کو آل ابراہیم ماننے سے انکاری ہے۔ قوم یہود کے مطابق وہی قوم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی جانشین ہے اور انہی کے لیے دنیا کی امامت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال کی نازل کردہ آخری کتاب یعنی قرآن مجید میں کئی مقامات پر قوم بنی اسرائیل کی عہد شکنی، انبیاء السلام کو جھٹلانے، انہیں اذیت دینے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کرنے پر سخت لعنت و ملامت کی گئی ہے۔ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، اور کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں بخشے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ قرآن مجید میں بیان کردہ قوم بنی اسرائیل کی گناہوں اور اس آیت کے ذریعے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جیسا آل ابراہیم کا ذکر بیان فرما رہا ہے وہ قوم بنی اسرائیل یا قوم یہود تو ہرگز نہیں ہے۔ تو دوستو یہاں تک ہم نے یہ جانا کہ صرف قوم یہود یا قوم بنی اسرائیل ہی وہ قوم اکیلی قوم نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجرہ نسب سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ قوم عرب و اس فلسطین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جو یہودیوں سے زیادہ کثرت میں موجود ہیں۔ دوستو آل یہود سے متعلق یہ بھی نظریہ پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تک یہود نام کا کوئی لفظ وجود نہیں رکھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کے پیچھے سے آپ کی قوم نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرزنش میں توبہ طائب ہونے والے لوگوں کو یہود کہا گیا کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہے توبہ کرنے والے لوگ۔ دوستو تاہم یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے نزدیک پہلا نظریہ یعنی یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد ہیں، زیادہ اس بات کو مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں الگ الگ ناموں سے مخاطب فرمایا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں
الگ الگ جماعتیں ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل اور قوم یہود کے بارے میں اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔